اعلیٰ حضرت نے اسی ردیف قافیہ، اسی وزن پر، اسی بحر میں جو کلام لکھا اڑا کے رکھ دیا غالب۔ غالب کہتا ہے اس کی گلی میں جائے کیوں؟ میرے امام کہتے ہیں پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکر سب کی کھائے کیوں، پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکر سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں، رخصت قافلہ کا شور غش سے ہمیں اٹھائے کیوں، رخصت قافلہ کا شور غش سے ہمیں اٹھائے کیوں، سوتے ہیں ان کے سائے میں کوئی ہمیں جگائے کیوں، سوتے گئے ان کے سائے میں کوئی ہمیں جگائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں، اور بار نہ تھے حبیب کو، ہم حضور پہ بہت تھوڑی تھے، ہم جب مدینہ گئے تھے اپنے آقا کے دربار میں، ان کے ٹکڑے کھا پی رہے تھے، ان کے در پہ پڑے ہوئے تھے، ہم حضور پہ بہت تھوڑی تھے، ہم اگر رکتے تو حضور پالتے، ہاں ہمیں کھلاتے پلاتے، ہم خود ہی چھوڑ کے آ گئے۔ امام کہتے ہیں کہ بار نہ تھے حبیب کو پالتے ہی غریب کو، روئے جو اب نصیب کو، چین کہو گوائے کیوں، روئے جو اب نصیب کو، چین کہو گوائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں۔ اور حضور اعلیٰ حضرت کا یہ شعر پڑھنے سے پہلے جتنے ہمارے استاد یہاں موجود ہیں، جو پروفیسر آزاد موجود ہیں، جو اردو دان موجود ہیں، جو شعراء موجود ہیں، ان کے لیے خاص شعر پڑھ رہا ہوں یہ اعلیٰ حضرت کا۔ آپ کو پتا ہے نا کہ ہمارے آقا علیہ السلام کا سایہ نہ تھا، قبلہ سایہ نہ تھا، وہ سایہ کیوں نہ تھا؟ کئی وجوہات ہیں، ہو سکتی ہے کہ سایہ اپنی اصل کا مثل ہوتا ہے، وہ حضور کی مثل کوئی ہے ہی نہیں، اور سایہ جو ہے نا جب بندہ چلتا ہے نا تو ساتھ ساتھ چلتا ہے، اور دھوپ کی ڈائریکشن اگر بدلتی ہے سورج کی تو سایہ بھی چھوٹا بڑا ہوتا رہتا ہے، زمین اگر ناہموار ہو تو سایہ بھی ناہموار ہو جاتا ہے، جس کو کہتے ہیں ملگجا، ملگجا ہو جاتا ہے، چادر ذل جو ہے نا ملگجی ہو جاتی ہے، اور چلتا بھی قدموں میں، اور رنگ بھی اس کا اگر دیکھے تو سیاہ ہوتا۔ سایہ نہ تھا، امام نے اس پر خوبصورت شعر کہا، بہت توجہ چاہتا ہوں۔ امام کہتے ہیں کہ راہ نبی میں کیا کمی، فرش بیاض دیدہ کی، یہ آنکھوں کی سفیدی ہے نا، یہ بیاض
یہ آنکھوں کی سفیدی جو ہے نا، اس شاخ کی آنکھوں کی سفیدی یہ فرش بنے ہوئے، تو کیا کمی ہے؟ راہ نبی میں کیا کمی، فرش پیاز دیدہ کی چادر ذل ملگجی، زیر قدم بچھائے کیوں چادر ذل ملگجی، زیر قدم بچھائے کیوں۔ اچھا آپ نے نعت سنی ہوئی اعلیٰ حضرت کی، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرف کے ساماں عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ یہ واقعہ معراج کی اس میں ذکر ہے۔ اس میں اعلیٰ حضرت نے کہا تھا ستم کیا کیسی مت کٹی تھی قمر، وہ خاک ان کے رہ گزر کی اٹھانا لایا کہ ملتے ملتے داغ سب دیکھتا مٹے تھے۔ جب سب لے رہے تھے خیرات دے رہے تھے، چاند تو کہاں تھا؟ 27 تھی نا، چاند چھپا ہوا تھا، چاند تو کہاں تھا؟ تو بھی آ جاتا، ان کے قدموں کی دھول لے لیتا، اپنے چہرے پہ مل لیتا، تیرے دھبے ختم ہو جاتے۔ لیکن چاند نے یہ کام نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ یہ جاننے والے جانتے ہیں یہ داغ عشق بھی کوئی چیز ہوتی ہے، جسے داغ عشق مل جاتا ہے نا، وہ داغ کو سنبھال کر۔ تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ چاند بھی بڑا عاشق ہے کہ ان کے جلال کا اثر دل سے لگائے گئے قمر۔ انگلی اٹھی تھی نا حضور کی چاند پر، آج تک ہے سینہ ماہ میں نشان سوخت۔ محبوب کی برق والی انگلی جب ایک بار چمکی تھی نا چاند پر، آج تک چاند کے سینے پہ دھبا ہے اور اس نے سنبھال کے رکھا ہے۔ کیوں؟ امام کہتے ہیں کہ ان کے جلال کا اثر دل سے لگائے گئے قمر، جو کہ گھولاٹ زخم پر داغے جگر مٹائے کیوں، جو کہ گھولاٹ زخم پر داغے جگر مٹائے کیوں۔ اور یہ دعا میرے پیارے بھائیوں ضرور کرتے رہنا، ہر وقت کرنا، یہی سرمایہ ہے جو اعلیٰ حضرت نے کہا۔ بڑی کمال کی دعا، آؤ ہاتھ اٹھا کر۔ جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا، جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا، جس کو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے کیوں، جس کو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے کیوں۔ اور دیکھ کے حضرت غنی حیل پڑے فقیر بھی، مانگا اتنا ملا اتنا، مانگا یوں کہ لگے مانگی پنکھڑی ملا بھول، مانگا قطرہ ملا سمندر۔ جب حضور کا جود و کرم دیکھا تو کہتے ہیں کہ دیکھ کے حضرت غنی حیل پڑے فقیر بھی، چھائی گیا اب تو چھاؤنی، حشر ہی آ نہ جائے کیوں، چھائی گیا اب تو چھاؤنی، حشر ہی آ نہ جائے کیوں۔
پیش نظر وہ نو بہار. ذرا سنبھل کے، بڑا نازک شعر پڑھ رہا ہوں، بڑا ہی سمجھداروں کے لیے. پیش نظر وہ نو بہار، سجدے کو دل ہے بے قرار. روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی امتحان ہے. امام کہتے ہیں دیکھ کے سجدے کو دل ہے بے قرار. سجدے کو کون بے قرار ہے؟ ذرا کہیے نا کس کو؟ سجدے کو کون بے قرار اور روک کس کو رہے؟ سمجھ میں بات نہیں آئی؟ نہیں سمجھے آپ؟ بس سجدے کو دل بے قرار، روک رہے سر کو، اس کو نہیں روکنا، یہ دل رکتا ہی نہیں. امام نے ایک جگہ کہا ہے کہ نہ جن و بشر کے آٹھوں پہر، صرف انسان ہی نہیں، صرف جنات ہی نہیں، نہ جن و بشر کے آٹھوں پہر، ملائکہ در پہ بستہ کمر، نہ جبہ و سر کے قلب و جگر ہے سجدہ کنا تمہارے لیے. یہ دل جھکتا ہی ادھر ہے، یہ دل جھکتا ہی ادھر ہے. تو امام کہتے ہیں کہ سنگے در حضور سے ہم کو خدا نہ صبر دے، جانا گے سر کو جا چکے دل کو قرار آئے کیوں، جانا گے سر کو جا چکے دل کو قرار آئے کیوں، ہے تو رضا میرا ستم، سراسر ستم، خالصتاً ستم. کیا بھئی اگر واقعی اگر شرمندہ ہیں جرم پر تو اظہار بھی ایسا ہونا چاہیے نا، سوز غم ہونا چاہیے، ساز طرف تو نہیں بجنے چاہیے. واقعی اگر ہم لجا رہے ہیں تو امام کہتے ہیں کیونکہ عاشقوں کے لیے تو مدینہ چھوڑ کے آ جانا بھی جرم ہے. مدینہ چھوڑ کے آ گیا عاشقوں کے نزدیک یہ بھی جرم ہے. کیا ہے کیوں؟ اللہ اکبر. امام کہتے ہیں کہ ہے تو رضا میرا ستم، جرم پہ گر لجائے غم تو کوئی بجائے سوز غم، ساز طرب بجائے کیوں، کوئی بجائے سوز غم، ساز طرب بجائے